ان سے نسبت ہو گئی تو غیر کے احسان کیوں، یہ سہارے وہ سہارے سب سہارے مسترد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصیبت کے وقت چیخ و پکار کے بجائے صبر اختیار کرنے کی عادت بناؤ تاکہ خدا تمہاری مصیبت کو دور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ جناب معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد قرہ ایاس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک جب میں بکری ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے بکری پر رحم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر سر سے پاؤں تک چادر ڈال لیا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ عزت دار عورتیں ہیں اور تنگ نہ کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو یہ چاہتا ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ جیفاتن باللیل، جو رات کو مردوں کی طرح سوتا رہے، حمارن بالنہاری، اور دن میں گدھے کی طرح کاموں میں مصروف رہے، عالمن بامر الدنیا، جو دنیا کے کاموں کا تو بہت بڑا عالم ہو، جاہلن بامر الآخرات، مگر آخرت کے کاموں کے بارے میں جاہل رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سخت نفرت ہے ہر اس شخص سے جازرین، جو سخت مزاج ہو، جوازن، جو متکبر ہو، سخابن بالاسواق، جو بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا کھانا نہ چھوڑو چاہے ایک میٹھی کھجور کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ، خوف سے تنہائی میں رونے کے سوا کوئی بھی چیز اللہ کی ناراضگی کو نہیں مٹا سکتی۔ اللہ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دوسروں کو